میں یہی لباس ملتا، اگر میں یہ لباس دیتی تو قیامت میں مجھے یہی لباس ملتا۔ بابا انسان خوبصورت لباس کیوں پہنتا ہے؟ انسان سنبھال کر رکھتا ہے، جیسے خواتین کی مثال دی، انسان اپنا بہترین لباس اس وقت پہنتا ہے جب زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں، جب زیادہ سے زیادہ دیکھنے والا ہوں، جب سب سے بڑی محفل ہو۔ انسان اچھے کپڑے پہن کر جاتا ہے، عید کا موسم آتا ہے، اچھے کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ کیونکہ عید نماز میں جاتے ہیں، شہر کے لوگ ہوتے ہیں، خواتین کسی محفل میں جاتی ہیں، سب دیکھنے والے ہوتی ہیں، فرماتی ہیں بابا میں نے لباس کو اس دن کے لیے محفوظ رکھا جہاں پوری کائنات دیکھنے والی ہوگی۔ اگر میں یہ لباس دیتی یہی ملتا۔ رسول خدا فرماتے ہیں بیٹی اچھی بات ہے، لیکن تجھے یہ سکھایا کس نے؟ تجھے یہ سکھایا کس نے؟ اب جناب زہرا فرماتی ہیں بابا مجھے یہ میری ماں جناب خدیجہ نے سکھایا ہے۔ حالانکہ زہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے، جناب خدیجہ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بی بی بتا رہی ہے کہ اولاد کو کس طرح تربیت دی جاتی ہے، اولاد کو کس طرح سکھایا جاتا ہے۔ کہ بیٹی بتاؤ خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کہ بابا میری ماں نے آپ کا مجھے ایک واقعہ بتایا تھا۔ کہ کون سا واقعہ؟ کہ بابا میری اماں نے کہا تھا کہ مدینے میں قحط آ گیا تھا، غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، امیروں کے پاس سب کچھ کھانے کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لے آئے، چہرہ مایوس تھا۔ اماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مایوس کیوں ہیں؟ آپ نے کہا پورے شہر مدینہ میں امیر کھا رہے ہیں لیکن غریبوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ گندم ہے نہ پہننے کے لیے کچھ ہے۔ تو جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایک قافلہ آنے والا ہے، اس قافلے کا جتنا نفع ہے، جتنا سامان ہے میں آپ کو دیتی ہوں، آپ جا کر غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اب نبی خدا اپنے غلام کو اٹھاتے ہیں، اس پورے قافلے کے سامان کو اٹھاتے ہیں اور غریبوں میں جاتے ہیں تقسیم کرنے کے لیے۔ جیسے غریبوں میں تقسیم کیا، اب جناب خدیجہ فرماتی ہیں اے میری بیٹی جب تمہارا بابا واپس آیا تو اس کے بدن پر دشداشا یا عربی جو لباس ہوتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ بوری پہن کر گھر میں واپس آیا۔ جن بوریوں میں سامان لے گیا تھا تیرا بابا وہی بوری پہن کر گھر میں واپس آیا۔ اب جناب خدیجہ رسول خدا سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ یہ آپ بوری پہن کر کیوں آئے ہیں؟ آپ کا لباس کہاں چلا گیا؟ نبی خدا فرماتے ہیں میں نے سارے سامان کو خیرات خدا میں دے دیا، بس جب آنے والا تھا ایک غریب آیا، اس نے کہا میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اگر کچھ ہو تو مجھے دیجئے۔ میں نے اپنے لباس کو دیکھا، میں نے اپنا لباس اسے دیا، یہ بوری پڑی ہوئی تھی یہی پہن کر اس لباس بنا کر گھر تک آیا ہوں۔ بابا جو سوال آپ نے مجھ سے کیا تھا میری اماں نے بھی آپ سے کیا تھا کہ جب یہ بوری آپ پہن کر آئے ہیں تو یہی بوری فقیر کو دے دیتے۔ تو نبی خدا فرماتے ہیں اگر بوری دیتا تو قیامت میں بوری ملتی، میں نے اپنا لباس دیا، قیامت میں لباس ملے گا۔ جو دنیا میں دیا جاتا ہے وہی آخرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس طرح بیویاں اپنے اولاد کی تربیت کرتی تھیں کہ جب امام حسن و حسین گھر میں آتے تھے تو جناب زہرا پوچھتی تھیں اے میرے لال، اے میرے بیٹو مجھے بتاؤ کہ بابا نے خطبے میں کیا کہا، نانا نے خطبے میں کیا کہا۔ مسجد دور نہیں تھی، بی بی کا دروازہ مسجد سے ملا ہوا تھا، نماز ہو اذان ہو ہر آواز آتی تھی، لیکن بی بی سکھا رہی ہیں کہ اپنے بچوں کو تربیت کس طرح دی جاتی ہے۔ جب گھروں میں جائیں تو اپنے بچوں سے پوچھیں بھائی مجلس میں تم نے کیا سنا، کیا سیکھا۔ جب بچے اسکول سے واپس آتے ہیں اپنے دوستوں سے مل کر آتے ہیں ان سے سوال و جواب کیجئے، بیٹا آج تم نے کیا سیکھا۔ اس طرح تربیت ہوتی ہے۔ لیکن جو مومن و مسلمان اپنے بچے کو ٹی وی کے حوالے کر دے، اپنے بچے کو ڈش کے حوالے کر دے، اپنے بچے کو دنیا کی محفلوں کے حوالے کر دے، اپنے بچے کو گندی دوستیوں کے حوالے کر دے، پھر یہ توقع نہ رکھے، پھر آ کر کسی مولانا کو نہ کہے کہ بلا میری اولاد کے لیے دعا کریے اولاد بگڑ گئی ہے، میرے بچی کے لیے دعا کریے میری بچی بگڑ گئی ہے۔ ارے جو اپنے ہاتھ سے بگاڑ رہے ہو تو بگڑنے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔
اپنے بچوں کو دامن اسلام میں ڈالو، اپنے بچوں کو